رات کے اندھیرے میں شہر کی گلیاں چمک رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے لگے بلب اپنی ٹوٹی پھوٹی روشنی بکھیر رہے تھے۔ یاسر نام کا ایک نوجوان انہی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور دن میں ایک چھوٹے سے اسٹال پر بیٹھ کر کتابیں فروخت کرتا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ یاسر کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا کیونکہ اس کے پاس ایک خزانہ تھا، قرآن۔ وہ جب بھی تھکتا دنیاوی شور اسے گھیر لیتا، وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتا۔ اس کے الفاظ اس کے دل کو ایسے سکون دیتے جیسے گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یاسر اپنے اسٹال پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بچہ آیا۔ بچہ غریب لگتا تھا، کپڑے پرانے تھے لیکن آنکھوں میں چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے پڑھنا ہے، کیا آپ مجھے کوئی چھوٹی کتاب دے سکتے ہیں؟ یاسر نے مسکرا کر کہا، پڑھنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ یہ کتاب لے جاؤ اور جب پڑھ لو تو مجھے واپس دے دینا۔ بچہ خوشی سے کتاب سینے سے لگا کر بھاگ گیا۔ یاسر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسے کسی کے دل میں علم کی روشنی ڈالنے کا موقع ملا۔ دن گزرتے گئے۔ یاسر کا اسٹال چھوٹا تھا لیکن لوگوں کی محبت سے آباد رہتا۔ کبھی کوئی آ کر سوال کرتا، کبھی کوئی کتاب ڈھونڈتا۔ اکثر وہ لوگوں کو صرف کتاب نہیں بلکہ ایک اچھی بات بھی ساتھ دیتا۔ نیکی بانٹو تو بڑھتی ہے، یہی اس کا اصول تھا۔ ایک رات جب وہ دکان بند کر رہا تھا، وہی بچہ دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اعتماد بھی تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں نے یہ کتاب پڑھی، اب مجھے اور پڑھنی ہے۔ یاسر نے اس کو بیٹھنے دیا اور کہا، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے ویسے ہی علم بھی پھیلتا ہے۔ اس لمحے یاسر نے محسوس کیا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ اس نے سوچا، شاید میری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں دوسروں کے دلوں میں علم کی روشنی جلاؤں۔ شہر کے شور میں، گلیوں کے اندھیروں میں اور تھکی ہوئی زندگیوں کے بیچ یاسر جیسے لوگ ہی وہ چراغ تھے جو زمانے کو روشن رکھتے ہیں۔